کسی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا جب 4 سال کی ہوئی تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب سنڈریلا کا باپ ہی اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ لوگ اسے بہت سمجھاتے کہ دوسری شادی کر لو تاکہ سنڈریلا کی پرورش اچھے طریقے سے ہو سکے، لیکن اس کا باپ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے، لہٰذا وہ خود ہی اپنی بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وقت گزرتا گیا، سنڈریلا ہائی اسکول میں چلی گئی۔ اب اس کا باپ سارا دن کام کاج کرتا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ سنڈریلا اسکول سے آنے کے بعد گھر میں اکیلی ہوتی ہے، کیوں نہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ میری بیٹی کو گھر میں تنہائی نہ محسوس ہو۔ ایک دن اس کے باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تم گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں تاکہ تمہیں بھی گھر میں رونق ہو جائے۔ سنڈریلا پہلے تھوڑا گھبرائی، پھر ساتھ ہی وہ مان گئی۔ چنانچہ ایک شام جب اس کا باپ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت اور 2 اس کی ہم عمر لڑکیاں تھیں۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹی، یہ میری بیوی اور تمہاری ماں ہے، اور یہ اس کی 2 بیٹیاں جو کہ تمہاری بہنیں ہیں۔ سنڈریلا ان سے مل کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے بہن کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور اب اسے 2 بہنیں مل گئی تھی۔ کچھ دن تو سنڈریلا کی ماں نے سنڈریلا کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سنڈریلا کو اسکول سے اٹھا کر گھر بٹھا دیا، اور یوں وہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی۔ کبھی وہ اپنی سوتیلی ماں کے لیے کھانا تیار کرتی اور کبھی اپنی بہنوں کے لیے ناشتہ بناتی۔ یوں اس کا سارا وقت باورچی خانے میں گزر جاتا۔ جب اس کا باپ اس کے سامنے آتا تو وہ کسی قسم کا شکوہ نہ کرتی، وہ اسی بات سے خوش تھی کہ اس کی 2 بہنیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کام میں مگن رہتی۔ اسی طرح ایک دفعہ شہر میں اعلان ہوا کہ اس سال بادشاہ شہزادے کی سالگرہ دھوم دھام سے منا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی اسی سال کرنا چاہتا ہے، اور سالگرہ کی تقریب میں شہزادہ اپنے لیے دلہن بھی پسند کرے گا۔ چنانچہ ہر گاؤں اور ہر شہر سے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ سنڈریلا کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم بھی تقریب میں ضرور جانا اور اچھا سا تیار ہو کے جانا، ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کوئی شہزادے کو پسند آ جائے اور تم میں سے کسی ایک کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور یوں کل کو وہ ملکہ بن جائے۔ لڑکیاں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور وہ تقریب کی تیاری کرنے لگی۔ سنڈریلا نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ بھی تقریب میں جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی محل کی اس شاندار تقریب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ سنڈریلا کی ماں نے کہا، اگر تم چلی گئی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ سنڈریلا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں گھر کا سارا کام کر کے جاؤں گی۔ اس کی ماں نے کہا، اور پھر تمہارے پاس پہننے کے لیے ایسا لباس بھی نہیں ہے جسے شاہی تقریب میں پہنا جا سکے۔ سنڈریلا یہ سن کر خاموش ہوگی۔ اس کے پاس واقعی ایسا لباس نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اپنے باپ کو کسی طرح سے پریشان کرنا چاہتی تھی۔ وہ دکھی ہو کر صحن میں بیٹھ گئی کہ ایک پری نمودار ہوئی۔ سنڈریلا ڈر گئی۔ پری نے کہا، ڈرو مت، میں رحم دل پری ہوں، تم پریشان لگ رہی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سنڈریلا نے ساری بات سنا دی تو پری نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک جادو کا آئینہ دیتی ہوں، تم جب بھی اس میں دیکھو گی اور کوئی خواہش کا اظہار کرو گی تو تمہیں مل جائے گی۔ سنڈریلا بہت خوش ہوئی۔ پری نے کہا، لیکن ایک بات ہے، تم 4 سے زیادہ خواہشات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بعد میں تم سے آئینہ واپس لے لوں گی۔ سنڈریلا نے کہا، میں 4 سے زیادہ خواہشات نہیں کروں گی۔ اب جس شام محل میں تقریب تھی، سنڈریلا کی ماں اور بیٹیاں تقریب میں چلی گئیں۔ سنڈریلا نے اس آئینے میں دیکھا اور ایک اچھا لباس چاہا۔ خوبصورت لباس سنڈریلا کو مل گیا، اس نے ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے جوتا مانگا تو ایک خوبصورت گلابی جوتا بھی اسے مل گیا۔ تیسری بات، وہ محل میں جانا چاہتی تھی اور پھر واپس آنا چاہتی تھی، اور اس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ محل میں وہ اپنی ماں اور بہنوں کی نظروں سے اوجھل رہے، کہ وہ صرف ان کو نظر نہ آئے۔ لہذا پری نے اسے محل میں پہنچایا۔ وہاں کی رونق دیکھ کر سنڈریلا حیران رہ گئی۔ جب تقریب ختم ہوئی اور سنڈریلا واپس آنے لگی
تو شہزادے کی نظر سنڈریلا پر پڑی۔ اس نے اس کا نام پوچھنا چاہا۔ سنڈریلا ڈر گئی کہ اگر نام بتایا تو اس کی ماں کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں تقریب میں آئی ہوں۔ چنانچہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ جلدی میں بھاگنے کی وجہ سے اس کا ایک جوتا وہیں گر گیا۔ اب جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی، اسے تقریب میں بہت مزہ آیا تھا۔ شام کو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک جوتا کہیں گر گیا ہے اور وہ پریشان ہو گئی کہ پری کو لباس اور جوتا بھی واپس کرنا ہے۔ رات کو جب پری آئی تو اس نے اسے آئینہ واپس کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پری نے لباس اور جوتا اسے اپنے پاس رکھنے کو کہا اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اب وہاں محل میں بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہے یا نہیں، تو شہزادے کے ذہن میں سنڈریلا آ گئی، لیکن وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادے کی نظر سیڑھیوں میں گلابی جوتے پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ ہر گاؤں اور شہر میں پتہ کرو کہ یہ جوتا کس کا ہے۔ جس کے پاس اس کا دوسرا جوتا ہوگا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ سپاہی وہ جوتا لے کر جو لوگ تقریب میں آئے تھے ان کے گھر گیا، لیکن کسی کے پاس دوسرا جوتا نہیں تھا۔ آخر میں وہ سنڈریلا کے گھر آیا تو اس نے اس کی ماں کو جوتا دکھایا۔ اس نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسا جوتا نہیں ہے، لیکن سنڈریلا کی بہنوں نے وہ جوتا سنڈریلا کے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی بہنوں نے سپاہی سے کہا ہمارے پاس ایسا جوتا ہے۔ سپاہی واپس محل میں گیا۔ اگلے دن شہزادہ سنڈریلا کے گھر خود آیا۔ اس نے جب وہاں سنڈریلا کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ اس نے اس کے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے باپ نے خوشی خوشی سے ہاں کر دی اور یوں سنڈریلا کی شادی اس شہزادے سے ہو گئی اور وہ شہزادے کے محل میں آ گئی اور یوں وہ خوشی خوشی رہنے لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔